الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خواتین حضرات، آج ہم قرآن پاک کی یہ سورت جو سورہ کوثر کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو سورہ نحل بھی کہا جاتا ہے، ہم اس سورت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اللہ پاک نے جب اپنے نبی کو دعوت کی ذمہ داری سونپی تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس راستے میں کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں سامنے آئیں۔ جو مکے کے کفار اور مشرکین تھے، جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کا بڑا اکرام کرتے تھے اور آپ کی عزت کرتے تھے، اس دعوت کے شروع کرنے کے بعد وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اور اس دشمنی کی کوئی یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اپنا کسی جائیداد کا جھگڑا تھا، جو جائیداد میں حصے داری چاہ رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہاں کی سرداری چاہ رہے تھے، یا کوئی دولت کا معاملہ، کوئی مال کا معاملہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نکلیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف یہ جملہ کہنا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اس کا رسول ہوں، بس اس کو تم لوگ مان لو، اور یہ جو تم نے اپنے من سے جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، پتھروں کے، اینٹوں کے اور طرح طرح کے جو تراش کے جو تم نے بت بنائے ہیں، جو مجسمے بنائے ہیں، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی لائق نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، یہ خود اپنے اوپر سے مکھی بنا نہیں سکتے، اپنے اوپر کوئی نقصان ان کو ہو تو اس کو اپنے کو بچا نہیں سکتے، یہ تو تمہارے کس کام کے ہیں، تو ان کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی عطا کرتا ہے، جو ہمارے اچھے برے کا مالک ہے، صرف اس اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ جو تم نے یہ سب من گڑھت معبودات کو شامل کر رکھا ہے، ان سے دور ہو جاؤ، بس صرف اتنی سی بات تھی، کسی کی سرداری چھیننے کی بات نہیں تھی، کسی سے مال دولت کا مطالبہ نہیں تھا، کسی سے کسی عہدے کا مطالبہ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ کہنا تھا کہ تم ایک اللہ کو مان لو، سب سے بڑا ہے اور سب پر حاکم ہے، اور یہ بناوٹی جو معبود ہیں ان کو ان سے دوری اختیار کر لو، اور یہ اس بات کا اعتراف کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی سی بات، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اتنی بات کہنی تھی، دل سے اعتراف کر لینا تھا، زبان سے دہرا دینا تھا، لیکن اتنی بڑی دشمنی، جان کے پیچھے پڑ گئے، آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دینا، ان کو ستانا، برا بھلا کہنا، نہ جانے کیا 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 سب نے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا تھا، اور وہ اس کے ذمہ تھا کہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی سرپرستی کرتا تھا،
اگر کبھی آپ بد دل ہو جاتے تو آپ کی دلجوئی فرماتا تھا، کبھی آپ کا دل ٹوٹتا تھا تو آپ کی حوصلہ افزائی فرماتا تھا۔ تو اسی ضمن کی یہ آیت، یہ آج کی جو صورت ہے یہ اسی ضمن میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر۔ دیکھیں کوثر کے معنی دو معنی لکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک تو کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن ایک چشمہ ہوگا جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو وہاں سے جام پلائیں گے، کوثر کا جام کوثر پلائیں گے۔ تو ایک تو وہ کوثر ہے، اس کی بشارت کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کا مالک بنایا ہے، جو جہنم جو جنت کا جو ایک چشمہ ہے اس کا مالک آپ کو بنایا ہے، تو بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسرے معنی کوثر کے ہیں زیادہ کے معنی میں، ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت عطا کیا، بہت کچھ عطا کیا۔ تو نبی کو بہت کچھ عطا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو بہت مال دولت عطا کر دی، آپ کو بہت زمین جائیداد عطا کر دی، یہ سب باتیں نہیں ہیں، لیکن نبی کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں وراثت میں، بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی دعوت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس ان سب چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے تو ان کو اگر دیا بھی جاتا تو کس کام کا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پر ایک جب سے انتقال ہوا ہے تو ایک پیمند لگا ہوا کپڑا تھا جو اوپر پہنے ہوئے تھے، اور ایک موٹے کپڑے کی لنگی تھی جو باندھے ہوئے تھے، اور یہی تھا۔ اور گھر میں کیا تھا؟ گھر میں تھوڑی سی جو پڑی ہوئی تھی، ایک الماری میں تھوڑی سی جو پڑی ہوئی تھی، اور اسی کو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں اسی کو کھا کے اسی پر اپنے اکتفا کیا۔ یہ حالت تھی اس بیت گھر کے نبوت کے گھر کی، نبی کے گھر کی حالت تھی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو یہ سب چیزیں دنیا جو ہے آپ کے پاس تھی نہیں، آپ کو دولت مل نہیں سکتی تھی، اور آپ کے پاس جو ہے یہ غربت تھی، ایسا نہیں تھا۔ آپ کے پاس تو اتنے ہدایا اور سونے چاندی سب چیزیں آتی رہتی تھی، آپ گھر میں پسند نہیں کرتے تھے کہ گھر میں رات بھر کوئی چیز ایسی پڑی رہے، آپ پہلے ہی شام تک ہی سب کچھ بانٹ کر ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ تھا، آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فقر تھا، غربت تھی، یہ آپ نے خود اختیار فرمایا تھا۔ آپ اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ آل محمد کو صرف اتنی دنیا اتنی روزی عطا کر جو ان کے گزر بسر کے لیے ہو جائے، بس ان کے کفاف کے لیے ہو جائے، وہ اتنی روزی عطا کر۔ یہ آپ کی دعا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دنیا سے دوری بنا کے رکھیں۔ دنیا جو ہے وہ دھوکے کی چیز، دھوکے کی جگہ، جتنا آدمی دنیا میں گھستا جائے گا اتنے ہی وہ دھوکے میں پڑتا جائے گا اور آخرت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دنیا کا بہت زیادہ آ جانا، مال و دولت کا بہت زیادہ آ جانا، عزت و شہرت کا بہت زیادہ ہو جانا، یہ ایک طرح سے بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت سے غفلت کا خوف ہے۔ اس کا خوف ہے کہ حقوق ادا نہیں ہو پائیں گے، مال آئے گا، دولت آئے گی، حقوق ادا نہیں ہو پائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب چیزیں ہمارے جان بن جائیں کل آخرت میں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے اپنے کو دور رکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو دنیا میں، ہمارا اس دنیا سے کیا واسطہ، ہمارا اس دنیا سے کیا تعلق، میں تو ایک سوار کی طرح سے ہوں، ایک مسافر کی طرح سے ہوں کہ جو اس جگہ پر اس چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اٹھتا ہے، اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہاں تھوڑی تو اس دنیا میں رکنا، بس گویا اس بات میں بچے تھے کہ یہ ہمارا ایک کام ہے، یہاں طرف رک کے رک گئے ہیں
सामान इकट्ठा करेगा। तो ये आप का दावत थी और यही आपने अपनी उम्मत को सिखाया। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं और हमने इसी को असल मान लिया या यही की ज़िंदगी हमारी असल है और आखिरत को कभी हाशिया ख्याल में भी शायद नहीं आती है, तो उसकी फिक्र हमें करती है। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि हमने आपको बहुत दिया, मतलब कि आपको हमने जिस काम के लिए आपको मबूस किया था, भेजा था दावत के काम के लिए, वो दावत पूरा जामिया आपके रास्ते आपको सिर्फ ज़ेड दिखे, ज़ेड से पूरा दावत को आसानी से और फैला सकते हैं। बहुत सारे लोग ईमान में दाखिल हुए और इसकी दीन का दायरा बढ़ता चला गया। बस कूलर ना दिखना चाहिए, बस कूलर नहीं, किसने कहा है इतना नहीं दिखना चाहिए। बस हटो हटो आ रहे हैं। बहुत इसको बताया कि हमने आपको बहुत कुछ अता किया। तो एक तरफ मैंने बताया था इससे हौज़े कौसर में मुराद है और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से इकराम है और एक बहुत कुछ अता करने के माने भी इससे निकलते हैं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो अब जब एक इनाम का जिक्र किया कि हमने आपको ये चीज़ें अता की, अब उसके तकाज़े के तहत फरमाया वसल्लि लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाजें पढ़िए। यानी ये आपको अता किया, अब उसका तकाज़ा ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अपने रब का शुक्र अदा कीजिए कि आपने अता किया। और शुक्र अदा करने का जो तरीक़ा सबसे बेहतर तरीक़ा एक है वो ये कि वो आदमी अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाए। और नमाज जो है वो अल्लाह से तक़र्रुब का सबसे बेहतर जरिया है। तो फरमाया कि फसल्लि लिरब्बिक, नमाज अपने रब के हुजूर नमाजें पढ़िए और अल्लाह को हुजूर सजदे कीजिए। ये इस नेमत के जो दिया है अल्लाह ने आपको, उसका तकाज़ा ये है। वन्हर, और कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी जो है ये अल्लाह के तक़र्रुब का जरिया है। जानवरों को कुर्बान किया जाए अल्लाह के नाम पर और कुर्बानी की बड़ी अहमियत है। किसी को कुर्बानी अल्लाह के लिए खालिस हो, उसमें दूसरे मकासद शामिल ना हो, किसी को गोश्त खाने का मकसद ना हो, कुर्बानी के लिए बड़े बड़े जानवर खरीद कर लोगों में दिखाने का मकसद ना हो, उससे अपनी बड़ाई और दौलत का इजहार करना मकसद ना हो, ये सब चीज़ें ना हो, बल्कि सिर्फ ये नियत हो कि अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम कुर्बानी कर रहे हैं। तो ये उस हुक्म की बजा आवरी के लिए अगर कुर्बानी करता है तो ये असल कुर्बानी है। तो अल्लाह के रसूल को फरमाया गया अब जब आपको जब हौज़े कौसर अता कर दिया गया और ये बहुत कुछ अता किया गया, उसके बाद अब आप बतौर शुक्र के अपने रब की नमाज़ें पढ़िए और कुर्बानी करके अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कीजिए। इसके बाद जो है मैंने बताया था अभी कि कुफ़ार जो है वहाँ के मक्के के और मुशरिकीन आपको बहुत सताते थे, आपके सिलसिले में तरह तरह की बातें करते थे। कोई जादूगर कहता था, कोई कुछ कहता था, ये सब बातें होती रहती थी। इसी में एक आस इब्न वाइल नाम का एक मुशरिक था, वो ये कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इनके औलाद नहीं है और अब इनके जब तक ये हैं तब तक इन सब बातों का चर्चा है और जब इनका इंतकाल हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा, इनको कोई जानने वाला नहीं होगा। इस तरह की बातें उन लोगों से कहा करता था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो ये कहता था कि इनका बस है जब तक चल रहा है, उसके बाद जब इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इनका कोई चर्चा नहीं होगा। तो इस सब बातों से आपका दिल दुखता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका जो बुरा चाहने वाला है, यकीनन बिला शुबहा जो आपका बुरा चाहने वाला है वो जो है बेनाम हो जाएगा। हुवल अब्तर, उसके दुनिया, उसकी बातें, उसकी शोहरत
اس کی عزت، اس کی باتیں سب ختم ہو جائیں گی. ہو اللہ تعالیٰ آپ کا برا چاہنے والا جو ہے وہ گمنام ہو جائے گا، وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہی ہوا جب وہ مرا ہے تو اس کے بعد کوئی اس کو نام لینے والا نہیں، وہاں پر کوئی اس کو جانتا نہیں، جیسے کوئی اس کی حیثیت ہی نہ رہی ہو. لیکن اس کے برخلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ساری کی ساری آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ایسی محفوظ کی گئی اور اس کو اتنی عزت اور عظمت سے لیا گیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ چیزیں یادگار بن گئی. مسلمان بات بات میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں سے ذکر آتا ہے تو درود بھیجتا ہے. ہر عمل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اس معاملے میں کہ ہم بھی اسی طریقے کو اپنائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے شان کو بلند کیا، ان کی یاد کو سینوں میں محفوظ کر دیا، ان کی عظمت کو دلوں میں بٹھا دیا اور رہتی دنیا کے لیے آپ کی عزت و عظمت کو دوبالا کر دیا. اور وہی جو آپ کا برا چاہنے والا تھا وہ گمنامی میں کھو گیا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ہمیں ہر حال میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلے اور اس کی جگہ ہم آخرت کو اپنا اصل ٹھکانہ تصور کریں. ہم نے جو بدل کے رکھ دیا ہے کہ دنیا کو اپنا اصل ٹھکانہ بنا لیا ہے، اسی کے لیے مرتے ہیں اور اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی میں سب کچھ فنا کر رکھا ہے. ہمارے پاس اتنا اس دنیا سے بچا کر، اس دنیا کے جھمیلے سے بچا کر تھوڑی دیر کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو بیٹھ کر کہیں سے سن لیں، کہیں اس کے کلام کی باتیں سن لیں، کہیں اس کے نبی کی باتیں سن لیں. تھوڑی دیر بھی ہم اس کے لیے وقت فارغ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو غیر ضروری سمجھ رکھا ہے. اور ہمارے سب سے ضروری چیز ہے دنیا کو بٹورنا، دنیا کو اکٹھا کرنا، دولت کو جمع کرنا اور اس کو خوب اچھی طریقے سے اس میں دنیا کو گزارنا. یہ گویا ہمارا مقصد بن گیا ہے. اور جو آخرت ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہے، اس کا کہیں دور دور تک کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو یہ جو ہماری سوچ بدلی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس دنیا کو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے. اب آپ سوچیں کہ امتحان کرنے ہم لوگ جاتے ہیں، امتحان گاہ میں 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اتنی دیر میں جو کام ہمارے سپرد کیا گیا، جو ہمیں رزلٹ اچھا دے سکتا ہے، اس کام کو، ان چیزوں کو میں نے لکھا اور لکھ کے اس کے بعد وہاں سے نکلے. پھر کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد وہیں رکنا پسند کرے کہ ہم یہی رہیں گے؟ امتحان ہاتھ سے آدمی جہاں تک جلدی سے یہاں سے فرصت کر کے ہم نکلے ہیں اور ہم نے اس کے بعد جو ہم نے دیش میں جو کچھ لکھا ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھیں اور اس پر جو ہم کو انعام ملنے والا ہے، جو ترقی ملنے والی ہے، اس ترقی کی طرف بڑھیں. یہ ہوتا ہے امتحان حال کا. یہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لے پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جائے تو ظاہر ہے جب اس درخت کے نیچے اس سائے میں جہاں پر وہ آرام کرتا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں چھوڑتا، تھوڑی دیر رکتا ہے اور جب چلنے لگتا ہے دیکھ لیتا ہے کہ چھوڑ تو نہیں گیا ہے اور بھی منزل کی طرف ماتما آگے بڑھ جاتا ہے. تو دنیا کی مثال اتنی ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے تو، اور نہیں تو پھر وہی جیسے لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جھوٹ اور سچ کی کوئی تمیز نہیں ہے، دھوکہ دینا ایک ہنر سمجھا جاتا ہے، فریب اور مکاری اس دنیا کے لیے بہت عزت کی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں یہ سب دنیا کے لیے ہی زیب دیتی ہیں، اس لیے کہ دنیا ایسی ہی ایک دھوکے کی جگہ ہے اور یہی پر اس دھوکے اور مکر کا قدر کی جاتی ہے. لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم سب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جب ہم کو دنیا سے اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے، اگر ہم نے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا، وہاں کے لیے یہاں پر اس کی تیاری نہیں کی تو خالی ہاتھ سوائے افسوس سے کچھ ہاتھ نہیں ہوگا. اور مہلت مانگنے کے بعد یہ مہلت نہیں دی جائے گی.
اس لیے ہم سب کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. شیطان ہم کو غافل کیے ہوئے ہماری منزل سے اور ہمیں اس بھیڑے میں پھنسا کے رکھ دیا ہے. دعا کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تیری ذات عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو رحیم ہے. اللہ تو ہی ہے دنیا اس کائنات کو بنانے والا، تو ہی ہے اس کے نظام کو چلانے والا. اللہ تو ہی ہے آسمان سے بارش کو برسانے والا. اللہ تو ہی ہے زمین کو ہریالی عطا کرنے والا. اللہ تو ہی ہے انسانوں کو پیدا کرنے والا. اور تو ہی ہے ماؤں کے پیٹ میں انسانوں کو کاریگری سے ان کو بنانے والا اور پھر اس کو دنیا میں پیدا کرنے والا اور دنیا میں پھر روزی عطا کرنے والا. اللہ تیری قدرت لامحدود ہے، تیری عظمت لامحدود ہے. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں شیطان کے شر و فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری چھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی عزت و عظمت بٹھا دے. اے اللہ دین کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ پیارے نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ آخرت کی یادیں اور آخرت کی تیاری کے لیے اے اللہ ہمیں توفیق دے دے. اے اللہ ہم شیطان کے بہکاوے میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. اے اللہ ہم نے اس دنیا کو ہی اصل سمجھ رکھا ہے. اے اللہ اور آخرت کو بھلا دیا ہے. اے اللہ ہم ان سے غافل ہیں کہ یہ دنیا یہ وقتی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے اور آخرت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے. ہم نے اس دنیا کو ہی اصل ٹھکانہ مان لیا ہے. اے اللہ اور آخرت سے غافل ہو گئے ہیں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں، اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کو استعمال کر سکیں. اے اللہ ہمارے بال بچوں کو اے اللہ صحیح راستے پر چلا دے. اے اللہ نبی کے راستے پر چلا دے. اے اللہ ہمارے بال بچوں کو اللہ کفر و شرک کے گندگیوں سے دور فرما. اے اللہ کفر و شرک ان کو اپنی جال میں پھنسانے کے لیے ہر طرف سے کوشش کر رہا ہے. اے اللہ اسے فتنے کے وقت میں، فتنے کے دور میں تو ہی ان کے ایمان کا پاسبان ہے. اے اللہ تو ہی حفاظت کر سکتا ہے، تیرے سبب کوئی نہیں بچا سکتا. اے اللہ دشمن اپنی پوری طاقت سے ایمان پہ پٹاخہ ڈال رہا ہے، ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے بے تاب ہے. اے اللہ ہمارے بال بچوں کے معصوم دلوں سے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اے اللہ قدم قدم پر ڈاکو بیٹھا ہوا ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری میں ہے. اے اللہ ہمارے بچے اور بچیاں اللہ ان دشمنوں کے فتنے کا شکار ہیں. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم چھوٹی موٹی دنیا کے خاطر اللہ اپنے بچے اور بچیوں کو ایمان کو داؤں پہ لگائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم اس سے بالکل بے فکر ہیں کہ ہم کتنا بڑا سرمایہ کھو رہے ہیں. اگر یہ ہمارے بچے کو شرک کے فتنے میں چلے گئے اے اللہ تو نہ ہماری دنیا سلامت رہے گی نہ آخرت، نہ ان کی دنیا سلامت رہے گی نہ آخرت. اے اللہ بہت برا وقت ہوگا. اے اللہ اس طرح کے فتنے، اے اللہ الحاد کے فتنے، اے اللہ الحاد کے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں جبرنا فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت بٹھا دے. اے اللہ ایمان کی عظمت بٹھا دے. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ ہمیں کفر سے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ کفر سے ایسی ہی نفرت ہو، کفر سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے آگ میں ڈال دیے جانے سے ہوتی ہے. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو بٹھا دے. اے اللہ کفر سے ہمارے دلوں میں نفرت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اللہ جو ہماری دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. اے اللہ جو گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے. اے اللہ ساری دنیا میں اسلام
اللہ کفر کے غلبے میں ہے، اے اللہ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، اے اللہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تم پر مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ جو آزمائشوں میں مبتلا ہے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ جہاں پر کفر غالب ہے اللہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی حفاظت کی ڈھال عطا فرما، اے اللہ ان ظالموں پر اپنا قہر نازل فرما، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ عالم اسلام کے مختلف جگہ اے اللہ زلزلے آ رہے ہیں، اے اللہ مسلمان بڑی تعداد میں اے اللہ جان اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اے اللہ یقیناً یہ زلزلے اور یہ طوفان اے اللہ تیری سزا اور عذاب کی طرح سے ہوتے ہیں، اے اللہ یقیناً ان لوگوں سے اے اللہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، تیرے شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تیرے شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان عذاب کو ان سے اٹھا لے، اے اللہ ان معصوموں جو اس میں مر رہے ہیں، اے اللہ ان معصوموں کے طفیل اے اللہ ان سے اس عذاب کو اٹھا لے، اے اللہ ہمیں تیرے اپنی اطاعت کی توفیق دے دے، اے اللہ ان بھٹکے راہوں کو یا بھٹکے راستے بھٹکے ہوئے راہیوں کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔